حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے واقعہ یقیناً پڑھا ہوگا، قرآن کریم نے جس کو احسن القصص قرار دیا، کہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، کس کس سختیوں سے گزرے، بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں پڑے رہے، پھر کوئی قافلہ آیا، وہ اس نے اٹھا لیا، پھر بیچ دیا غلام بنا کر، جس نے خریدا وہ ان کو مصر لے گیا، وہاں اسی غلامی کی حالت میں پروان چڑھتے رہے، پھر اس شخص نے جو لے کے گیا تھا اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے اور کیسا سخت آزمائش پیش آئی کہ اس نے گناہ کی دعوت دی اور پھر گناہ کی دعوت خود دی اور پھر خود ہی قید کرا دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں عرصہ دراز گزرا، کئی سال گزرے قید خانے کی مشقتیں جھیلنے میں۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ لاؤ ان کو مجھے میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنا مقرب بناؤں گا۔ پہلے ان کے وزیر بنے، پھر بعد میں اس بادشاہ نے ساری سلطنت ہی حوالے کر دی، بادشاہ بن گئے۔ پھر اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، تو ان کو بھی بلایا اور بھائیوں کو بھی بلایا اپنے پاس مصر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی عظمت اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو، والدین کو اور بھائیوں کو بے ساختہ ان کو سجدہ کرنے کا سجدہ کروا دیا۔ خواب میں بھی یہ دیکھا تھا پہلے کہ چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سارے ستارے میں 7 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ منظر اللہ نے اس طرح دکھا دیا۔ ملاقات ہوئی، باپ سے ہوئی، بچھڑے ہوئے باپ سے جو روتے روتے نابینا ہو گیا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، والدہ سے ملاقات ہوئی، اور بھائیوں سے بھی ہوئی جنہوں نے اتنی سختی کی تھی، اتنا ظلم کیا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ کوئی اور ہوتا تو سینے سے لگ کے خوب روتا اور اپنا دکھڑا سناتا، کیا ہوا میرے ساتھ، کس طرح ہوا، مجھے کس طرح ڈال دیا گیا، میں کس طرح وہاں سے غلام رہا، کس طرح میں قید خانے میں رہا، قید خانے کی زندگی کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے دکھڑے سناتا اپنے ماں باپ کو۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے پروردگار نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں، قید خانے سے نکلنے کا ذکر ہے۔ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو دیہات سے میرے پاس لے آیا۔ بچھڑنے کا ذکر نہیں، مدتوں فراق کا ذکر نہیں، بلکہ جاء بکم من البدو، آپ کو دیہات سے اللہ تعالیٰ نے لا دیا۔ اور جو بھائیوں نے جو کارروائی کی تھی تو کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کو شیطان کے سر ڈال دیا کہ میرے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ احسانات فرمائے کہ قید خانے سے نکالا، آپ کو یہاں تک لے آئے۔
ان ربی لطیف لما یشاء. تو یعنی یہ پیغمبر کی تعلیم کر دیکھو. ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتے ہیں، احسن القصص اس کو قرار دیا، تو واقعات محض قصہ گوئی کے طور پر نہیں، افسانہ ترازی کے طور پر نہیں، سبق لینے کی بات ہے کہ اتنی سخت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، ماں باپ کی جدائی برداشت کرنے کے بعد، اندھے کنویں میں پڑے رہنے کی تکلیف اٹھانے کے بعد، غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، جب ان سب چیزوں سے تو ان کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس کا ذکر کرتے. تو بندہ شکر گزار بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے سبق دیے ہیں. پیچھے جو واقعات ہیں ان میں سے ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی سبق ہے، لیکن آخر میں یہ سکھا گئے حضرت یوسف علیہ السلام، ارے دنیا کے اندر تو مشکلات آتی ہیں، آتی رہیں گے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم جو ہے وہ راحت ہی راحت کا ہے، جس میں تکلیف کا نام نہیں، وہ صرف جنت ہے. اور ایک وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں، وہ جہنم ہے. اور تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے ملا جلا ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں. کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو بس خوشی خوشی رہتا ہو اور کبھی اس کو کوئی صدمہ نہ پیش آئے، کبھی اس کو تکلیف نہ ہو. کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پیغمبران کرام اور انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں. تو کوئی دنیا میں خالی نہیں ہے رنج سے، صدمے سے اور خوشی سے. نہ صرف کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی خوشی نہ ملی ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی غم نہ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہے اس کام کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تکلیف ہو تو صبر کرے اور راحت ملے تو شکر کرے. اس کام کے لیے بنائی. کوئی دنیا سے بڑا شہنشاہ، بادشاہ، حکمران، سرمایہ دار، دولت مند، وہ صرف خوشی سے خوشی ہو اس کو حاصل، راحت ہی راحت ہو، یہ نہیں ہوتا. لہذا سبھی کچھ ہے. یہ خوب زشت کا آمیزہ ہے بساط زمین، یہ خوب زشت کا آمیزہ ہے بساط زمین. ہر ایک ذرے میں پنہاں ہے سینکڑوں عالم، ہر ایک چاند کے سینے میں داغ پنہاں ہے، ہر ایک پھول کے عارض پہ قطرہ شبنم. تو غم اور مسرت، اس کا یہ ایک مجموعہ ہے زندگی. اب جو آدمی اللہ بچائے ناشکرا ہوتا ہے تو وہ غموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، صدموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے. یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، میں تو اتنی پریشانی میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، میری زندگی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری غموں کو، صدمات کو لے کے بیٹھا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کر رکھے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوگا. انبیاء کرام علیہ السلام وہ یہ سکھاتے ہیں کہ جو صدمہ آئے تو صبر کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان پر غیر بے حساب ان کو اجر ملنے والا ہے. تو اگر تکلیف پیش آئے تو صبر کرو، اور اگر راحت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بڑا زبردست سبق دے دیا کہ ساری داستان کا خلاصہ یہ نکالا. اتنی بڑی غم کی داستان کا نتیجہ یہ نکالا کہ احسن ابھی میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی.
اب یہ جب احسان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا، تو اس وقت یہ دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر السماوات والارض، چونکہ سارے مناظر دیکھ کے آئے تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرح کے مناظر دیکھ کر آئے تھے، غم کے بھی، صدمے کے بھی، خوشی کے بھی، کہیں غلام ہیں، کہیں بادشاہ ہیں، کہیں وزیر ہیں، اور یہ سارے مراحل دیکھ کر آئے تھے۔ تو پروردگار کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یہ آسمان اور زمین کا جو کچھ نظام چل رہا ہے، اچھائی اور برائی اور خوشی اور تکلیف، اس سب کا کے پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو میں جیسے کل کہہ رہا تھا کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کہ آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے، آپ ہی میرے کارساز ہیں، آپ ہی میری بگڑی بنانے والے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اپنے زیر ولایت بچے کے مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی بگڑیاں بناتا ہے۔ تو اے میرے والد، اے میرے ولی، جو دنیا میں بھی ولی ہیں اور آخرت میں بھی ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بگڑی بنائیں گے، ہماری مصلحت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ تو اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ توفنی مسلمن، اتنے انعامات تو آپ نے کر دیے، اب یہ آخری انعام بھی کر دیجئے گا دنیا کے اندر، کہ جب میری وفات ہو، میری موت آئے، تو میں تابعدار بنا ہوا بندہ ہوں، تابعدار بندے کی حیثیت میں میرے پاس موت آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں موت دے، کیونکہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے جو قلوب ہیں ان کے اندر تغیر آتا رہتا ہے، القلوب بین اصبعی الرحمن حدیث میں آتا ہے، تو اس میں ہمیشہ ہر وقت ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا دل کسی غلط طرف نہ چلا جائے اور دل میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اے اللہ، جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حالت میں کہ تم تابع دار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیا کہ یعنی حسن خاتمہ، دوسرے الفاظ میں حسن خاتمہ، اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ تو اللہ جب مجھے موت آئے تو میں آپ کا تابع دار بندہ ہوں، میں کسی بھٹکا ہوا نہ ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے جا کر صالحین کے ساتھ شامل کر دیجئے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دیجئے، یعنی نبی کو اپنے مقام اور مرتبے کا جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس کے بجائے اپنی ذات کی پستی کی طرف طبیعت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لیجیے۔ حالانکہ صالحین کا مرتبہ تو کہیں بعد میں آتا ہے، النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، چوتھا مرتبہ، پہلے نبیوں کا، پھر صدیقوں کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ لیکن وہ اپنی تواضع کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے آپ صالحین میں شامل کر لیں تو بڑی نعمت ہے، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شامل کر لیں تو یہ بڑی نعمت ہے۔ میں اور اونچا کیا مقام مانگوں؟ تو میں صالحین میں شامل ہو جاؤں، یہ میری بڑی غنیمت بات ہے کہ میں اس میں بن جاؤں۔ تو جیسے ہم نے بہت سے بزرگوں کو اپنے سنا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ دے دے تو ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہو۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے جوتیوں میں بھی جگہ دے دے تو یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ البتہ ہم تو وہی مانگتے وہی ہیں کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے نعمتیں بتائی ہیں اور جو نعمتیں جنت کی آپ نے بتائی ہیں وہ ساری عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجیے، ہم وہی مانگتے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑا اس
کیا درد ہے ان الفاظ میں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس درد کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس احسن القصص کو ختم کیا. اس دعا پہ اس سارا واقعہ بیان کیا. اتنا لمبا تفصیل سے کسی کا واقعہ نہیں بیان ہوا قرآن کریم میں جتنی تفصیل سے ایک ایک جزئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ساری داستان پوری بیان کرنے کے بعد یہاں پر ختم کرتے ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس کے بعد کیا آیت ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تو واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا, اس دعا کے اوپر ختم کیا. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی اسلام کی حالت میں ہو, تابعداری کی حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرما لے, ان کے ساتھ بغیر کسی استحقاق کے شامل کر لے. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو صالحین ہیں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ, ان کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ تو انشاءاللہ ان کے دنیا میں ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ساتھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے.